اس میں اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے جو بھی رسول بھیجے، دنیا میں بہت سارے رسول آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک رسولوں کا لمبا سلسلہ اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا۔ جتنے بھی رسول آئے اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اللہ نے ان کے قوم کی زبان لے کر انہیں بھیجا۔ کسی کی زبان فارسی تھی تو اس رسول کی زبان بھی فارسی تھی۔ جس قوم کی طرف جو رسول آئے ان کو وہی زبان دے کر اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو ہے عربی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ احب العرب، عربوں سے محبت کرو، عربی سے محبت کرو۔ کیوں محبت کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وجہ بیان فرما رہے ہیں لِأَنِّي عَرَبِيٌّ، اس لیے کہ میں عربی ہوں، اس وجہ سے عربوں سے محبت کرو، عربی سے محبت کرو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ، اور قرآن جو ہے عربی زبان میں ہے، اس وجہ سے عربوں سے محبت کرنا ہے۔ اور تیسری وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكَلَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، اور جنت والوں کی زبان بھی عربی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اس کے بعد قیامت تک جتنے بھی آدمی آئیں گے سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء آتے تھے ان کا ایک لمٹ ہوتا تھا اور ان کا ایک علاقہ طے ہوتا تھا۔ کوئی رسول صرف اور صرف مصر کے لیے آئے، کوئی رسول صرف اور صرف عراق کے لیے آئے، کوئی رسول صرف اور صرف مدین کے لیے آئے۔ اس طرح ان کا ایک علاقہ ہوتا تھا اور ان کا ایک زمانہ ہوتا تھا۔ اس علاقے تک ان کی پیغمبری ہوتی تھی اور اس زمانے تک ان کی پیغمبری ہوتی تھی۔ اس علاقے کے آگے کوئی دوسرے نبی ہوتے تھے اور اس زمانے کے بعد کوئی دوسرے نبی ہوتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ کوئی علاقہ ہے نہ کوئی زمانہ ہے، پوری دنیا کے لیے نبی ہے، اور یہاں تک کہ قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے اور پیغمبر ہے۔ اسی وجہ سے پچھلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے بارے میں احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ ان پر جتنی بھی کتابیں اتری تھیں وہ عربی زبان میں تھی، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کا ٹرانسلیشن کر کے ان کو وہ کتاب دیتے تھے۔ کسی کی زبان فارسی ہے، کتاب عربی میں اتری لیکن ٹرانسلیشن ہو کر ان کی اپنی زبان میں وہ کتاب دی۔ اس وجہ سے عربی میں کتاب ہوتی تھی لیکن الفاظ بدلے ہوئے ہوتے تھے۔ قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے جو عربی میں ہی اترا ہے اور عربی میں ہی موجود ہے اور قیامت تک انشاءاللہ عربی میں بنے گا۔ یہ صرف اور صرف قرآن کریم کی فضیلت اور قرآن کریم کی شان ہے۔ عربی میں اتارنے کی وجہ اور پھر اس کا مقصد کیا ہے، وہ سارے علماء نے لکھا ہے کہ عربی زبان بہت آسان زبان ہے، بہت جلدی آدمی عربی کو سیکھ لیتا ہے۔ اسی وجہ سے جب صحابہ تبلیغ کے لیے باہر نکلے، جتنے علاقوں میں وہ گئے وہ سارے علاقے عرب ہو گئے۔ مصر گئے، عراق گئے، اب وہ سارے علاقوں میں عربی چلتی تھی۔ بہت جلدی اس علاقوں والوں نے عربی کو سیکھ لیا، اب ان کو عرب ممالک کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے جو ہے قرآن مجید عربی میں اتارا، اور اللہ یہ چاہتے اپنی قدرت سے کر سکتے تھے کہ ہر زبان میں قرآن مجید اتار سکتے تھے۔ ہندی والوں کے لیے ہندی کا قرآن، کنڑ والوں کے لیے کنڑ کا قرآن، پنجاب والوں کے لیے پنجابی کا قرآن، سندھ والوں کے لیے سندھی کا قرآن، اور بنگلہ دیش والوں کے لیے بنگلہ دیشی قرآن ایسا اتار سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا۔ قرآن کریم کی حفاظت مقصد تھا۔ اگر ایسا کر دیتے تو پھر ہر آدمی جو ہے اپنے اپنے طریقے سے قرآن کو بنا لیتا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں قرآن عربی زبان میں اترا ہے، لیکن جب اس کے ترجمے ہوئے ہیں، اردو کے کئی ترجمے موجود ہیں، انگلش کے کئی ترجمے موجود ہیں، ہر ترجمہ ایک ترجمے سے الگ ہے، اور ہر ٹرانسلیشن میں جو ہے دوسرے ٹرانسلیشن سے بہت زیادہ فرق موجود ہے۔
اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو صرف اور صرف عربی زبان میں اتارا ہے۔ عربی کی یہ خاصیت ہے کہ آدمی اس کو بہت جلدی سیکھ لیتا ہے۔ تھوڑا زمانہ جب گزر گیا، صحابہ کا زمانہ ختم ہو گیا، حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا، اس نے ایک مرتبہ جو ہے اپنے دور حکومت میں یہ پیغام بھیجا کہ ذرا یہ دیکھیں آج کے بڑے بڑے علماء کون ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جتنے علاقے ہیں وہاں سب بڑے بڑے علماء، قرآن کی تفسیر کرنے والے، حدیث کی تشریح کرنے والے جتنے بھی علماء ہیں سب کے سب غیر عربی ہیں، عرب والے نہیں ہیں، سب کے سب جو ہے غیر عربی ہیں، یعنی عجمی ہیں۔ عرب کے باہر کے لوگوں کو عجمی کہا جاتا ہے، سب کے سب عجمی ہیں، صرف دو بھی علماء ایسے تھے جو عربی تھے۔ تو عربی زبان ایسی ہے جو آدمی جو ہے اس کو بہت جلدی سیکھ لیتا ہے۔ آج جتنا دین کا مواد، دین کا لٹریچر موجود ہے اور قرآن حدیث کی جتنی تشریح موجود ہے اس میں سب سے زیادہ حصہ جو ہے ہندوستان والوں کا ہے، ہندوستان کے علماء کا ہے۔ یہ خاصیت ہے عربی کی۔